محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سراور ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں پچھلے ہی عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو عنوان ہے حقوق الوالدین۔ آپ جانتے ہیں کہ والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور شریعت مطہرہ میں والدین کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ رب العالمین کو محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ والدین کے ساتھ اچھائی کرنا یہ اللہ کی راہ میں نکلنے، فی سبیل اللہ میں نکلنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور وہیں پر والدین کی نافرمانی، والدین کی بات کو نہ ماننا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے تعلق سے کیا بیان فرمایا، کیونکہ والدین یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائی کرنا، یہ عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل میں سے ایک عمل ہے۔ یعنی یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ای العمل افضل الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے، تو جس نماز کا وقت ہو اس کو اسی وقت میں پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھتے ہیں پھر کون سا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بر الوالدین۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی پھر کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلنا،
اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، یہ عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، اللہ رب العالمین نے سب سے محبوب، اللہ کے پیارے نبی نے جو سب سے محبوب عمل کے تعلق سے ہمیں بتلایا ہے وہ ہے نماز کا جب وقت آ جائے، نماز کا جب ٹائم آ جائے تو اس نماز کو اسی وقت میں پڑھ لینا، تاخیر نہیں کرنا، لیٹ نہیں کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت محبوب۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، والدین کو گالیاں نہیں دینا، والدین کو اف نہیں کرنا، والدین کو برا بھلا نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کی راہ میں نکلنے سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، فی سبیل اللہ میں نکلنے سے پہلے ذکر کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ہی افضل عمل ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ آپ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہوں، گویا کہ آپ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں، میں فی سبیل اللہ میں مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں الک والدان، اے فلاں شخص، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے والدین زندہ ہیں، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں ففیہ فجاہد، تو جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو، کیونکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ تم اللہ کی راہ میں نکل گئے ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی راہ میں نکلنے کے مانند ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو یہ خدمت اس بندے کو جنت میں داخلہ دلائے گی، اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن جامع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جامع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اللہ کے پیارے نبی، میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں الک والدان، اے جامع، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ حضرت جامع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے نبی، میری ماں بھی زندہ ہے اور میرے باپ بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِلْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، جاؤ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو، کیونکہ یہ خدمت ہی تم کو جنت میں داخلہ دلائے گی، کیونکہ تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ خدمت انسان کو جنت میں داخلہ دلائے گی۔ گویا کہ جنت کو حاصل کرنے کے جو طریقہ ہے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔
افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی۔ کتنا بد نصیب انسان ہے وہ شخص، کتنا ہی زیادہ بد نصیب انسان ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے، کوئی انسان بد نصیب ہے اس کے لیے ہلاکت ہو۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، یہ کلمات اللہ کے پیارے نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، اس شخص کے لیے بربادی ہو، اس شخص کا ناک خاک میں آلود ہو۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، کون شخص ہلاک ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں ذرا بتلائیے۔ اے اللہ کے نبی، کس کے لیے ہلاکت ہو؟ اے اللہ کے نبی، کس کے لیے بربادی ہو؟ اے اللہ کے نبی، اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتلائیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پا لیا، ثم لم يدخل الجنہ، اور ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ احسان کر کے، ان کے حقوق کو ادا کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخلہ نہیں کرا پایا، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا۔ اس نے اپنے والدین کو دیکھا کہ اس کے والدین کمزور ہو گئے ہیں، اس کے والدین کام نہیں کر سکتے ہیں، اس کے والدین کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس کے والدین ضعیف ہو گئے ہیں۔ اب وہ شخص اپنی والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، اور تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد نصیب قرار دیا ہے، ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے کہ ایسے شخص کو ہلاکت ہو، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ اللہ کے نبی نے کن کے لیے ہلاکت کی دعا کی؟ جن لوگوں نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، والدین کمزور ہیں، کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اب ان کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ والدین کسی کام کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو کہ اس نے اپنے والدین کو تو بڑھاپے کی عمر میں پایا، لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا پایا، ایسا شخص بڑا بد نصیب ہے۔ گویا جنت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ جو ہم یہ محاورہ سنتے آتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے کے بعد کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دخلت الجنت فسمعت فی القراءة، لوگوں سنو، میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے اس میں ایک ایسی قراءت سنی۔ میں نے پوچھا من ھذا، یہ شخص کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے حارثۃ بن نعمان، یہ شخص جس کی قراءت سنائی دے رہی ہے، یہ شخص حارثہ بنت نعمان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، ذالکم البر، ذالکم البر، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے دیتا ہے۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ حارثہ بنت نعمان
اپنے والدین کا بڑا نیکوکار تھا۔ یہ حارثہ بنت نعمان اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ آج جنت میں اس کی قرأت سنائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن اگر ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو یہ خدمت کرنا ہمارے لیے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے لیے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ میں اس کے توبہ کس طریقے سے کروں۔ اے اللہ کے نبی، کیا میری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، کیا تمہاری والدہ، تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں، اے اللہ کے نبی میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جاؤ ان کے ساتھ اچھائی کرو، جاؤ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ حسن و سلوک کرنا ہمارے لیے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص سے کیا بیان فرمایا؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول فرما لے، یا کوئی ایسا راستہ بتائیے جس کے ذریعے سے میری توبہ قبول ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ خالہ زندہ ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے خالہ کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے خالہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ تم کو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنا عظیم مقام ہے والدین کا اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا، کہ اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر ہم والدین کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، والدین کو برا بھلا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین میری دعا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا، 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، اور بارش سے بچنے کے لیے ان تینوں لوگوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اب غار میں داخل ہو گئے۔ اب غار میں جیسے وہ لوگ داخل ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اوپر سے ایک چٹان، ایک پہاڑ، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ کو بالکل مکمل طریقے سے بند کر دیا۔ اب وہ تینوں پریشان، اب کیا کیا جائے؟ تینوں پریشان، اب کیا کیا جائے؟ وہ تینوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو، ہم لوگوں نے جو بھی عمل اپنی زندگی میں کیا ہے، جو بھی نیک عمل اپنی زندگی میں کیا ہے، اس نیک عمل کو رکھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پریشانی سے نجات دے دے، اس پتھر کو ہٹا دے اور ہم لوگ صحیح سلامت اس غار سے نکل جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ ایک شخص ان میں سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین
میرے والدین بہت بوڑھے ہیں، میرے والدین کمزور ہیں، میرے والدین ضعیف ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور تو جانتا ہے اللہ رب العالمین میں ایک چرواہا ہوں، میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، میں بکریوں کو چرایا کرتا ہوں، اور جب بکریوں کو چرا کر کے آتا ہوں، ان کا دودھ نکالتا ہوں، تو اپنے بچوں کے دینے سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، ایک بات میں اپنے بکریوں کو لے کر کے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا، جنگل میں بہت دور تک نکل گیا، اور آتے آتے مجھے تاخیر ہو گئی، مجھے لیٹ ہو گئی، اور میرے والدین سو گئے تھے۔ میں بکریوں کا دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر کے اپنے والدین کے سرہانے لے کر کھڑا رہا، اپنے والدین سرہانے لے کر کھڑا رہا، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے والدین کی نیند میں خلل ڈالوں، اپنے والدین کو جگاؤں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اور میرے بچے بھوکے تھے، میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اے اللہ، یہ جو عمل میں نے کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو اس پتھر کو میرے سامنے سے ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرما لی، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرما لی، اور پتھر کو تھوڑا سا کھسکا دیا، آسمان دکھنے لگا۔ دوسرا شخص دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار، میرے پاس ایک مزدور تھا، میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھائی کیا، اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کیا، اس کو کبھی برا بھلا نہیں کیا، اس کو کبھی گالیاں نہیں دیا۔ ہے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے جو اس کے ساتھ اچھائی کی، میں نے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کی، تو اس لیے کی کہ تیرا ڈر تھا، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اس مزدور کے ساتھ اچھائی کی، اس وجہ سے تو میری دعا کو قبول کر لے، اور اس پتھر کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور کھسکا دیا، ابھی دونوں لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہٹا تو دیا۔ اب تیسرا شخص دعا کر رہا ہے، اے میرے پروردگار، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس کے محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، لیکن اس نے مجھے اللہ کا ڈر دلایا کہ فلاں اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا، اور میں اللہ سے ڈر گیا اور اس بدکاری سے بچ گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے اس غلط کام کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ رب العالمین میری دعا کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تیسرے شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ تینوں شخص جو ہے صحیح سلامت اس غار سے نکل جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ اگر والدین کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، والدین کے اہمیت کو، والدین کے مقام کو، تمام چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین اب والدین کی خدمت کے نتیجے میں ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا بڑا مقام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے والدین کا مقام کو جان کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا کتنا بھیانک جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا اسلام کے اندر کتنا بڑا جرم، کتنا بھیانک جرم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں سنو، کیا میں تم کو سب سے بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے خبر نہ دوں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ ضرور بتلائیں۔
اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی نے جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، وہ ہے والدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک، اللہ کے پیارے نبی نے شرک کو سب سے پہلے ذکر فرمایا، شرک کو سب سے پہلے ذکر فرمایا اور بتلائے کہ لوگوں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے خطرناک جرم ہے، سب سے بھیانک جرم ہے، اور پھر اگر اس کے بعد کوئی جرم ہے تو ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا بھیانک جرم ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور والدین کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دے گا، جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ جہنم۔ شرک اتنا خطرناک جرم ہے، شرک اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں تم سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب یہ دو کام تم نے کر لیا تو پھر اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے پھر اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے بھیانک جرم بتلایا ہے۔ اگر ہم نمازی ہیں، اگر ہم حاجی ہیں، اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی دیتے ہیں، اگر ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ایمان کو شرک سے ملایا ہے، ہمارے ایمان میں، ہمارے توحید میں شرک بھی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ بھلے ہی ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کر کے جائیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے مرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کی وجہ سے ہم کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اتنا خطرناک جرم ہے۔ اللہ نے تو یہ اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ تم اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ تم نے اگر اپنے ایمان کے ساتھ تم مسلمان بھی ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہے، لیکن تم نے شرک بھی کیا تو سن لو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم کو تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں تم کو اللہ کے سب سے بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے خبر دیتا ہوں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وعقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں دینا، یہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو شخص اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے بد دعا پر آمین کہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ کے پیارے نبی نے اس پر آمین کہی۔ دیکھیے حدیث، دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین کہی، اور 3 مرتبہ آمین کہنے کے بعد اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ گئے اور لوگوں کو بیان فرمایا، لوگوں سنو آتانی الجبریل، لوگوں سنو میرے پاس جبریل امی آئے تھے، اور جبریل امی آ کر کے انہوں نے مجھے بتلایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عالم میں پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، اور خدمت نہ کرے پھر اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، اور اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ اے نبی آپ آمین کہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے آمین کہی۔ اللہ حضرت جبریل امی پھر کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا
اور اس مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب نہیں کی، اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکا، اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دوری کرے۔ اے نبی آپ آمین کہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے آمین۔ پھر جبریل امی کہتے ہیں کہ اے نبی جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ شخص آپ کا ذکر سن کر کے آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ کے نبی کا نام آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں بھیجا، اور وہ شخص اس کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دوری کرے۔ اے نبی آپ آمین کہیے۔ اللہ کے نبی آمین کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آمین کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب لنا، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی اور مر گیا، جہنم میں داخل کر گیا اور اللہ کے جبریل امی کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی رحمت سے دوری کرے۔ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے۔ اور جن نے رمضان کے مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کی بخشش نہیں کر پایا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے۔ جبریل امی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دوری کرے۔ اے نبی اس پر آپ کہیے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کہ اس کے لیے اللہ کی رحمت دوری ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور جس کے سامنے اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، اور اس نے اللہ کے نبی کے تذکرہ سنا، اور سننے کے بعد اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، اور وہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا، تو اللہ کے جبریل امی کہتے ہیں کہ اے نبی اس کے لیے رحمت کی دوری ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے۔ اس بات پر اے نبی آپ آمین کہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، اگر نبی کا نام آیا ہم نے درود نہیں بھیجا، ہم نے رمضان کا مہینہ پایا اپنے گناہوں کی بخشش نہیں طلب کی، تو سمجھ جائیے میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بد دعا پر آمین کہی ہے۔ ایک حدیث کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ والدین کی نافرمانی کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، اس کا انجام دیکھیے کتنا خطرناک ہے۔ عوام بن حوشب راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک محلے میں داخل ہوا اور عصر کا وقت آ گیا، اور اس محلے میں ایک قبرستان تھا، اور میں اسی عصر کا وقت آ گیا تو قبر سے ایک شخص نکلا اور گدھے کی طرح 3 مرتبہ آواز نکالی اور پھر قبر میں اسی طریقے سے داخل ہو گیا۔ وہ عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، آخر کیا معاملہ ہے کہ یہ شخص قبر سے نکلتا ہے، 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے اور قبر میں داخل ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی، انہوں نے اس سے سوال کیا آخر کیا ماجرا ہے، اور یہ عورت کون ہے؟ تو فلاں عورت جواب دیتی ہے کہ یہ جو عورت جو سوت کاٹ رہی ہے، یہ عورت وہ جو قبر میں مدفون شخص ہے اس کی ماں ہے۔ اچھا تو آخر معاملہ کیا ہے، اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، بہت زیادہ شراب پیتا تھا، اور شراب پی کر کے جب گھر میں آتا تھا اپنی ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اپنی ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اپنی ماں کو برا بھلا کہتا تھا، اور جب اس کی ماں کہتی تھی بیٹے تو شراب کیوں پیتا ہے، اللہ سے ڈرو، اس شراب کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس کی سزا تم کو دے گا، اس شراب کو چھوڑے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے ماں کیا تو گدھے کی طرح بے بے کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے، شرابی شخص کہتا ہے کہ کیا تو گدھے کی طرح آواز نکالتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد عصر کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے۔
عصر کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سے یہ شخص ہر بار ہر روز عصر کے بعد قبر سے نکلتا ہے، اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ اپنے ماں کی جانب 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے اور پھر اسی قبر میں چلا جاتا ہے، پھر روز نکلتا ہے، اس کا روز کا یہ معمول ہے، نکلتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ماں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ انجام دیا۔ جس نے اپنے والدین کے برا بھلا کہا، اپنے والدین کو گالیاں دی، اپنے والدین کی صحیح باتوں کو تسلیم نہیں کیا، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے عذاب دیا اور اس کو بطور عبرت ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگوں جو شراب پیتے ہو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس سے بچو، کیونکہ یہ گناہ تم کو ہلاک کر دے گی، تم کو اللہ کی رحمت سے دوری کر دے گی، تم کو جہنم میں داخلہ دلائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے بچائے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔